جی صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ آباد رہیں، شاد رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میں نے وہ فقہ کے لحاظ سے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے وہ دوسرا ہے، اس پر بھی آپ آئیں۔ میں نے اصل میں نا یہ ضرورت کیا پیش آئی کہ آپ انٹرنیٹ پر کوئی بھی مسئلہ سرچ کرتے ہیں نا، تو وہ سارے اس میں جواب جو ہے نا وہ دوسرے مسالک کے لوگوں کے آتے ہیں۔ میرے اپنے مسلک کا کوئی بندہ اس پر اتنا وہ کام نہیں کیا گیا، تو میں نے اب یہ شروع کر دیا جی۔ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو ہر طرح کے مسائل یہاں پر عرض کیے جائیں گے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے، اور کمنٹ میں بھی لکھ دے، میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا اور اس پر ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا۔ اب آئے اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو لاہور کے تقریباً میں نام تو نہیں لوں گا، لاہور کے تمام بڑے مدارس کی طرف سے یہ فتویٰ طلاق کا آ گیا تھا، اور وہ بھی شاید اس بات کو مان چکے تھے کہ شاید طلاق ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اس دن اپنے گھر پہ تھا، آرام کر رہا تھا، سویا ہوں گا۔ دوست ہے میرا، تو اس کا مجھے فون آیا اور کہنے لگا جی چشتی صاحب طلاق کا ایک مسئلہ آیا۔ میں نے کہا جی جی بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ 3 مرتبہ طلاق کہہ دی ہے اس نے، تو کیا طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا بھئی ہم چونکہ اہل سنت ہے، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، تو ہمارے ہاں 3 طلاقیں ایک وقت میں اگر کہہ دی جائیں تو وہ تینوں ہو جاتی ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ تو کہنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں جی 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بالکل ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے، 3-4 سال شادی کو ہوئے ہیں، تو چشتی صاحب کوئی حل کر دے۔ میں نے نا دل میں فیلنگ آئی کچھ دل کے اندر کہ یار یہ طلاق نہیں، دل میں کچھ فیلنگ آئی۔ میں نے اسے کہا یار میری بات سنیں، ایسا ہے کہ آپ نا اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کریں، یعنی جن کے بیچ یہ بات ہوئی ہے۔ کہتا ہے جی غصے لڑائی ہوئی اور لڑائی میں پھر غصہ آ گیا اور اسی غصے میں طلاق کہہ دی۔ میں نے کہا جی ایسے نہیں، آپ ایسا کریں اپنے گھر میں ان تمام افراد کو اکٹھا کریں جن کے سامنے اس نے طلاق دی تھی، ان سب افراد کو وہاں پر اکٹھا کریں۔ اب وہ سب افراد جب اکٹھے ہوں گے نا تو پھر میں وہاں پر آ کر مکمل بات سنوں گا، کہ آخر وہ وجوہات کیا تھے جن کی وجہ سے یہ اتنا غصہ آ گیا اسے کہ اسے طلاق دینا۔ تو مجھے نا میں وہاں پہ آتا ہوں۔ اب میں وہاں پہ رات کا غالباً 8-9 بجے کا ٹائم رہا ہوگا، تو میں نے اسے کال کی، کہتا ہے جی آپ آ جائیں جی، سارے افراد اکٹھے ہیں۔ میں نے پھر اپنی گاڑی تو نہیں تھی میرے پاس، تو میں نے وہ آپ کو پتا آج کل اوبر کریم، وہ تو میں نے وہ نا غالباً اوبر تھی یا کریم تھی میری موبائل میں انسٹال، تو میں نے وہ نا گاڑی منگوائی، تو میں اس میں بیٹھ کے میں چلا گیا سمن آباد، جہاں پہ وہ نا شادی ہال بنے ہیں، مول مارکیٹ شادی ہال تھے جہاں پہ بہت سارے، وہاں پہ وہ ساتھ میں کوئی گلی تھی، وہاں پہ میں چلا گیا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھے لینے خود بھی آیا، وہاں پہ گیا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ کچھ کافی سارا یعنی 10 سے 15 مرد افراد وہاں پہ بیٹھے۔ اب میں وہاں پہ پہنچا، سب سے میں ملا جی، ہیلو آئی ہوئی، تو مجھے کہنے لگے جی لڑکی کو بلایا۔ میں نے کہا نہیں جی اتنا بے غیرت میں نہیں ہوں کہ یقیناً آپ کے رشتے دار ہوں گے، لیکن میں صرف پہلے بات سن لوں آپ کی زبانی کے صحیح قصہ کیا تھا۔ اب میری بات ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے مفتی صاحبان ہیں نا ہمارے، یہ صرف بات سن کر اس پر فتویٰ صادر نہ کر دیا کریں، پہلے حالات کو بھی دیکھا کریں نا، واقعات سنا کریں جا۔ میں خود وہاں پر گیا، بنفس نفیس وہاں پر میں وہاں پہ گیا، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اب وہ لوگ میرے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی لڑائی ہوئی، لڑکے کی لڑائی اپنے سالے کے ساتھ ہوئی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لڑکی کا وہ صرف بھائی اور ماں باپ ان کے فوت ہو گئے، وہ اکیلے بہن بھائی۔ اب وہ جو شاید جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا اور جس نے طلاق دی تھی، وہ موصوف اپنے سالے کے ساتھ ان کی کچھ رنجش تھی، ہو جاتی ہیں لڑائیاں یارہ، لڑائی ہو گئی۔ اب یہ سالے پر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، یہ ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ سالہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اب سالے کو سالہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ وہ ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں سالے کو سالہ نہ کہیں، میں کہ نالے سالہ کہہ دیتا جی، نالے آنے سالہ نہ کہیں، کیوں؟ کہتا جی بردر ان لا کہیں، بردر ان لا۔ میں نے کہا بردر ان لا کے ترجمے کا پتہ آپ کو؟ کہتا جی، میں نے کہا بردر بھائی، لا قانون، یعنی وہ بھائی جسے قانون نے بھائی بنایا۔ یہ میرا ٹچ ہے جی، میں نے کہیں پہ پڑھا نہیں تھا، ہے نا؟ تو وہ نا میں نے کہا وہ رشتہ جو تو انگلش میں کہہ سکتا ہے اسے پنجابی میں، اچھا بردر ان لا کا پنجابی میں کیا ہے؟ کہتا جی بردر اللہ پنجابی میں سالہ۔ میں کہتا جو لفظ تو انگلش میں کہہ سکتا ہے اسے پنجابی میں نہیں کہہ سکتا۔
تو وہ نا اپنے سالے کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی۔ اب وہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ یہ موصوف شوہر جو ہے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہن تینوں اب تم دونوں رشتوں میں سے کسی ایک کو رکھ سکتی ہو، دونوں رشتوں میں سے یا مجھے رکھ لے یا اپنا بھائی رکھ لے۔ یہ لڑائی ہو رہی ہے، بڑے عروج پہ لڑائی جا رہی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یا تو اپنا بھائی رکھ یا مجھے رکھ۔ اب اس نے کہا میں تو آپ وہ میرے ایک بھائی ہے، ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہے، اور تو شوہر ہے، میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اس نے غصے میں کہا، اب یہ بات نوٹ کیجئے گا، اب اس نے غصے میں اگر تو اپنا بھائی رکھے تو پھر تینوں تینے طلاق۔ بات توجہ طلب ہے، مجھ پر کوئی ٹچ ڈالنے سے پہلے بات سمجھ لیجیے۔ اب میں نے اسی بات کو پکڑ لیا، میں نے کہا جی دوبارہ بتانا بیٹا۔ اس نے کہا جی، اس نے کہا اب وہ لڑکا نہیں بتا رہا، یہ اس لڑکے کے رشتہ دار بتا رہے ہیں جو اس وقت اس لڑائی میں موجود تھے، وہ بتا رہے ہیں۔ انہیں نال ہی غصے کہتا جی اب وہ رشتہ دار ہیں جو طلاق چاہتے ہیں کہ ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جامعہ نعیمیہ سے مسئلہ پوچھائے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جامعہ رضویہ سے مسئلہ پوچھائے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جامعہ مسجد یا رسول اللہ سمنا آباد والی جو بہت بڑی مسجد ہے وہاں سے مسئلہ پوچھائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ طلاق ہو چکی ہے۔ یہ لوگ اب میرے سامنے گئے، یہ مجھے بتا رہے ہیں وہ واقعہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لڑکا نہیں بتا رہا، وہ بتا رہا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی کہ اس نے کہا کہ اگر تو رکھے اپنا بھرا، اگر تو رکھے اپنا بھائی تو پھر میری طرف سے تمہیں تینوں طلاقیں۔ اب اس نے یہ کہا، میں نے کہا پھر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی لڑکی نے سر جھکا لیا اور رونے لگی، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا میں تو تیرے نال ہوں، میں بلا تینوں چھڑ دی پئی۔ اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہہ کے وہ رونے لگے اور یہ غصے میں باہر نکل۔ اب بتائیں جس پر اب میں نے جب میں نے کہا یار ٹچ تے پہ گیا، میں نے کہا ٹچ تے پہ گیا تو آپ نے جامعہ نعیمیہ والوں کو یہ پوری بات بتائی تھی، آپ نے جامعہ رضویہ والوں کو یہ پوری بات اسی طرح بتائی تھی جس طرح مجھے بتائی ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ہوتے باہر مولوی بیٹھے سر کچھ لوگ، ہم نے جا کے انہوں نے کہا جی بس 3 باری آستا ہے نا، چلو ہوگی جاؤ۔ پہلی بات تو یہ میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں یہ اپنی مسائل کا حل لینے کے لیے آتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مسائل کا کوئی حل ہو۔ اپنے فتوے صادر کرنے سے پہلے مکمل بات تو سن لو، بات کیا ہوئی ہے۔ اب اس پر میں نے جب وہ بات سنی، میں نے کہا یار میری گل سنو، میری بات سنو۔ اب وہ جنہوں نے آپ کو طلاق کا فتویٰ دیا ہے نا، ان سب کو جا کے ایک سوال میرا کرنا، اسے کہنا جی طلاق کو معلق کرنا کسے کہتے ہیں؟ طلاق کو معلق کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھے ذرا جا کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تم دسنا طلاق، میں نے کبھی بات سن، میں نے کوشش کی ایک دو مسائل کی سمجھائے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے پھر مثال دی، میں نے کہا اب دیکھو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، اب جھگڑے کے بعد اس نے کہا اگر تم اس وقت کمرے سے باہر نکلو، اگر تو کمرے سے باہر نکلی تو تجھے تینوں طلاقیں۔ اب وہ نکلے گی تو ہوتی ہیں، نہیں نکلتی تو نہیں ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اب مرد نے طلاق کا حق جو ہے وہ اپنی عورت کو دے دی، یہ کہہ کے کہ اگر تو نکلے، اگر تو یہاں جائے تو تجھے تینوں طلاق۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ حق جو ہے نا طلاق کا مرد کا، وہ اس نے عورت کو دے دیا کہ ہن تیرے یہ طلاق ہن تیرے ہاتھ ہے، یہ جانے کی دیتے ہیں، اگر تو جائے گی تو تجھے تینوں طلاقیں ہوں گی، اگر تو نہیں جاتی تو تجھے نہیں ہوتی۔ بات کوشش کریں شاید سمجھ آئی جائے، میرے علماء یقیناً سمجھ گئے۔ اب وہاں پہ وہ جو میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑا عالم دین، میرا بھائی، میرا دوست، اللہ میرے بزرگ، میں کہوں گا میرے بزرگ، وہ یوسفی صاحب کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ میری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ پہلے مجھے مولوی صاحب کہہ رہے تھے، لیکن جب میں وہاں ان کو چھوڑ کے آ گیا نا، ان کا رات مجھے 12 بجے فون آیا، مجھے پھر وہ علامہ صاحب مفتی صاحب کہیں، مفتی صاحب، میں کہ یار مفتی میں کتے یار میں تو ٹچ مولوی ہوں تے ٹچ پانا، میں کہ نہیں جی میں نہیں مفتی، میں نے نہیں، وہ آپ کی بات میں نے اپنے یوسفی صاحب سے جا کے کی ہے، تو انہوں نے کہا شکر کرو کہ وہ جس بندے نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے اس نے لڑکی کو اٹھا کے لڑکے کے ساتھ بھیج نہیں دیا کہ لے جاؤ تمہاری طلاق نہیں، وگرنہ بنتا یہی تھا کہ چشتی صاحب وہاں پہ کہتے کہ چلو بھی طلاق نہیں ہوئی، اٹھو تو جاؤ اپنے گھر جاؤ، وہ بندہ ٹھیک کہتا۔ اس کے بعد میں نے پھر مفتی عمران صاحب سے رابطہ کیا، ہمارے جامعہ نعیمیہ میں مفتی عمران صاحب ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مفتی عمران نعیمی صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ عزت ہے۔ میں نے پھر ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی یہ اس طرح کا مسئلہ آیا تھا، آپ فرمانے لگے انہیں میرے پاس لے، میں فتویٰ دے دوں گا لکھ کے کہ طلاق نہیں، کیونکہ یہ اسے کہتے ہیں طلاق معلق کر دینا۔
تو وہ گھر بچ گیا جی، وہ بڑا بچہ خوش ہو اور میرے ہاتھ سے چومے تھے. میں نے پھر نہ اسی وقت پھر اس کے سالے کو بھی بلوایا، وہ دونوں کی بھی میں نے جفی ڈلوائی. میں کہا جفی پا سال میں گسا کرنے لگ جانا تے لڑنا ہے. میں کہا جفی پاؤ ذرا آپس میں. تو وہ لڑکے کو اور اس کے سالے کو میں نے آپس میں جفی ڈلوائی. تو بڑا خوش مجھے کہ کس دن کی خدمت. میں کہ چھڈ یار میں تو گڈی دا کرایہ بھی آپ بھر کے آیا. تو پیسے نکالے دینے کے لیے، تو میں پھر وہ لے پیسے میں نے لے لیے. تو خیر وہ بڑا خوش ہوا. مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ شاید کسی کو اس طرح کے مسئلے کی ضرورت پڑ گئی ہو. اسے کہتے ہیں طلاق کو معلق کرنا. لیکن میں نے پھر بعد میں بچی کو بھی میں نے کہا احتیاط برتنا. اب یہ چونکہ اس نے تعویل واپس نہیں ہوتی، تعویل واپس نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ مطلب خیال کریں گے وہ اپنے. پھر میں نے کہا یار انہوں ملن دیا کر. اب تو اپنے شوہر اپنے بھائی سے اپنے شوہر کے حکم سے ہی مل سکتی ہے. اسے بھی میں نے کہا یار جان دے ڈوکھا کیوں ہونا یار، لڑائیاں ہوتی رہتی. تو یہ وہ مسئلہ تھا جو آپ کو بتانا تھا کہ چشتی دے ٹچ نے گھر بچا لیا، ورنہ وہ لوگ تو اور رشتہ ڈھونڈنے لگ گئے تھے کہ اس بچی کا کہیں رشتہ کریں. لیکن اللہ کی قسم، خدا کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے سوچ کے کہ اس بچی کا اور بچے کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتے تھے. اگر کوئی ماں ہوتی یا باپ ہوتا تو وہ یقیناً اس طلاق کو ایکسیپٹ کرنے کی خود پہلے تحقیق کرتے. تو میں ان رشتہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ خیال کیا کریں ایسے مسائل کو. جب تک پوری طرح واضح کسی پر نہیں کرو گے تو وہ کیسے فتویٰ دے سکتا. اور میں مفتیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ بچہ ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی سمجھیں. علم میں بہت کم ہوں آپ سے، آپ بہت اللہ بہت عرفہ، اللہ آپ کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پہلے اگلے کی بات پوری سن لیا کریں، پہلے اگلے کی بات پوری سن لیا کریں. اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیں. اگلی ویڈیو سالے والی، وہ سالے والی کے سالے کو سالہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.